حضرات محترم آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں. اس وقت اسٹیج پر مخدوم اہل سنت، مخدوم ملک و ملت، حضور شیخ القرآن قبلہ و کعبہ سیدی و مرشدی حضور شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب، آپ کے صاحبزادے جگر گوشہ شیخ القرآن پیر مفتی صاحبزادہ محمد فضل الرحمان صاحب قادری اکاڑوی آپ تشریف لائے، اور خطیب عرب و عجم خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی آپ تشریف لائے. طور برادران دین اور ڈوبا کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، اور جو حضرات ڈیرے پہ ہیں وہ بھی آ جائیں. شاہ صاحب کی تقریر سے پہلے زوردار نعرہ شاہ نعرہ تکبیر. جب نعرہ تکبیر لگایا جائے تو ایک ہاتھ کھڑا کریں، اور جب نعرہ رسالت بلند کیا جائے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں شامل ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سنیوں کے بادشاہ شبیر شاہ، شبیر شاہ، سنیوں کے بادشاہ شبیر شاہ، شبیر شاہ، سنیوں کے بادشاہ شبیر شاہ، شبیر شاہ، محترم صاحبزادہ پیر مفتی فضل الرحمان صاحب اکاڑوی. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھو۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھو۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت جانشین شیخ القرآن جناب صاحبزادہ پیر محمد فضل الرحمان صاحب آستانہ علی حضرت شیخ القرآن اکاڑا، نہایت ہی واجب الاحترام زینت القراء جناب قاری محمد عاشق حسین صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام جی وقار قراء حضرات اور نعت خان حضرات۔ قاری صاحب بہت اچھے مگر مجھے نام نہیں، مبیس احد صاحب، زینت القراء جناب قاری مبیس احمد صاحب نعیمی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی مہمانان گرامی ذی وقار علماء کرام حضرات گرامی ماشاءاللہ عظیم الشان اجتماع۔ چونکہ میں نے جلد میں سے کہ ایک تو ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، پھر میں نے آگے بھی جانا ہے، بہت طویل سفر ہے۔ عزیزان گرامی توجہ اور غور سے، میرا ایک مزاج ہے آمدن برسر مطلب تقریر بلا تمہید۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد میرے لیے، سامعین کے لیے، میزبان کے لیے، میزبانوں کے لیے، ان کے معاونین کے لیے دین و دنیا میں برکت کا سبب اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ تو اعلان کے مطابق بلا تمہید تقریر شروع۔ حضرات گرامی چند الفاظ جو میں نے تلاوت کیے ہیں اس کا سادے الفاظ میں ترجمہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ فرمایا جو محو تحقیق البتہ تمہاری طرف اللہ کا نور آیا ہے اور کتاب روشن۔ سادے الفاظ میں عام فہم با محاورہ ترجمہ جو ہر مسلمان کے ذہن میں سادے ذہن میں بیٹھ جائے۔ آنے والے کے متعلق، آن والے دے متعلق اگرچہ اس آیا کریمہ چ بہت زیادہ نکات نے، کیونکہ زیراں زبراں شدہ مداں سب شان تیری وچ آئیاں، عاماں لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمزاں پائیاں۔ قرآن علامت سے لے کے والناس تک میرے نبی کی نعت ہے، ہر حرف میں، ہر زیر میں، زبر میں، شد میں، مد میں عظمت مصطفیٰ ہے۔ ہر جملہ ایک بے کنارہ سمندر ہے میرے نبی کی عظمت و شان کا، مگر یہاں صرف 3 بیان کروں گا۔ فرمایا تواڈے ول آیا ہے نور، آن والے دے متعلق 3 سوال ہوندے نے۔ کون آیا ہے؟ 1، کتھوں آیا ہے؟ 2، کیوں آیا ہے؟ 3۔ مزید سادہ کرن واسطے سادے ذہن بندہ کال نال گلی چ لگا جائے، دیہاتی ماحول ہے، اس سطح تے گفتگو کروں گا کہ ہر سادہ بندہ میری گل نو سمجھے۔ گلی چ کال نال ٹردا جائے کی ہوئے گا، اس آخیا جی پرونے آ گئے نے، کتوں آئے نے؟ لاہوروں۔ کیڑا ہی فلانا ہے، کادے واسطے؟ آخیا میں ملن گے۔ 3 سوال ہیں
کیڑا آیا ہی فلانا آیا ہے، کتوں آیا ہے فلانے تھاؤں آیا ہے، کادے واسطے آیا ہے، ایس کام آیا ہے، ملن گلن آیا یا کوئی اور جڑا کام ہوئے. 3 سوال ہوندے نے. آن والا عام پراؤنا ہوئے تے جواب وہ دیندا ہے جدے ول آوے. عام پراؤنا آوے تے جواب وہ دیندا ہے جدے ول آوے. اے پراؤنا آن والا عام نہیں تے پھر پراؤنا آوے تے واقفیت نال ساڈی نال آوندا ہے. اسی جان دے ہوئیے انہوں پتہ ہوئے کہ فلانی گل ہے. اے او آقا آ رہا وے کہ جڑے اسی حالی پیدا بھی نہیں ہوئے تے اللہ بھیجدا پیا تے او دی عظمت و شان دا اندازہ اے وے کہ آن تو پہلا سارے نبیاں دا کٹ کر کے تے رب انہاں نو خطاب کردا پیا بے تانوں کتاب دتی ہوئے، حکمت دتی ہوئے، پھر میرا رسول تہاڈی تصدیق کردا آیا ہوندا اور تصدیق کردا ہویا آ جائے لتؤمنن بہ ولتنصرن، ہر شے چھڈ کے میرے نبی نو مننا جے. سبحان اللہ. یعنی آن تو پہلا پروٹوکول اللہ دے رہا ہے، دس رہا ہے کہ میرے محبوب دے پروٹوکول ہے نے. میں تھوڑی جی مختصر الفاظ وضاحت کر دیا. جدو اپنا اقرار کرانا ہے تے سارے روحاں نو سد لیا، وچے ہی کافر، وچے ہی مسلمان، وچے ہی سکھ، ہندو، عیسائی، بدھ مت، وابی، سنی، شیعہ، دیوبندی، مرزائی، اگوں بھی جڑے کو فرقے پیدا ہونے نے وہ بھی سارے پاویں کیڑا بھی ہے سارے دے روحاں نو سد کے آکھیا بولو میں تہاڈا رب ہاں. انہاں کہ ساڈا رب نہیں. مگر جس لے محبوب دی واری آئی تے سارے نو نہیں سدیا. اوتھے قرآن دے الفاظ نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے صرف نبیوں نو سدیا. کیوں؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ نے صرف نبیوں نو سدیا. کیوں؟ کافراں جنہاں مننا ہی نہیں رب سدیا ہی نہیں. نہ بلان دی وجہ سی کہ کافراں نے نبی نو مننا ہی نہیں سی، اللہ نے بلایا ہی نہیں. تے جنہیں مننا سی نبی نو، جنہیں نبی نو مننا سی تے رب نو مننا سی، انہیں نبی دی وجہ تو مننا سی. یعنی جتنے بھی لوگ اللہ تے یقین لے آئے نا وہ نبی دی وجہ تو لے آئے نا. کیونکہ اللہ تخیل چ نہیں آندا، تصور چ نہیں آندا، وہم چ نہیں آندا، گمان چ نہیں آندا، علم تے عقل انہوں محیط نہیں کر سکدے تو انہوں کیویں کو منے؟ عام انسان واسطے تو بڑا مشکل سی. لہذا اللہ نے نبیوں پہ کوئی کسے بھی جنہیں اللہ تے ایمان رکھنا ہے، جڑا ایمان والا ہوئے گا نبی نو مننا او سبب بننا ہے نبی. تے ہر کوئی نہ کوئی ایمان والا کسے نبی دا غلام ہے، جڑا نبی دا غلام نہ ہوئے وہ ایمان والا ہی نہیں. لہذا کل نبیوں نو کٹھیاں کر کے فرمایا تسی قوم دے رہنما ہونا ہے، تانوں نبوت، حکمت، شان آن دتی ہوئے، آ میرے نال وعدہ کرو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا رسول آ جائے تہاڈی تصدیق کردا ہویا لتؤمنن بہ ولتنصرن، پھر کی ہونا ہے تساں ایمان بھی لیاونا ہے تے مدد بھی کرنا ہے. کیونکہ نبی موت کے نبی غلام تہاڈے موت کے دونے نے تہاڈے تساں دسنا ہے کہ اے او آقا آ گیا جڑا امام الانبیاء ہے تے دے صدقے سانوں نبوت ہے. تساں اے دسنا جا کے ہر نبی نو اے حکم سی کہ اپنی امت جڑے لوگ انہاں دے نال منسلک ہون، انہاں دے موت قید ہون، انہاں تے ایمان لیاون، انہاں نو دسن کہ آخر الزمان نبی آ رہا ہے. اگر آ جائے ہر شے چھڈ کے تساں اس رسول دا کلمہ پڑھ لینا ہے. اللہ نے وعدہ لیا اور نبیاں نے کیتا. اللہ نے وعدہ لیا، نبیاں نے کیتا. اور نبیاں اور اس طرح کہ جس طرح کسی سینئر نے آنا ہوئے نا تے تھلے پروٹوکول آفیسر ہوندے نے جنہ جا کے کھڑے جا کے دسنا ہے آن والا ہے شان دا مالک ہے، او انجدا ہے، او انجدا ہے، او انجدا ہے. لہذا اپنے غلاماں سارے نو کلیم خلیل سبی سارے نے دسیا کہ ایک آخر الزمان محبوب آ رہا ہے، اگر آ جائے ہر شے چھڈ کے میرے نبی دی غلامی کر لیا جائے. بلکہ انجیل برنباس کے اندر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق درج ہے انجیل برنباس کے اندر کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کو کہا، اپنی امتیوں کو کہا کہ ایک آخر الزمان نبی آنا والا ہے، اگر مجھے اس کے شوز کا تسمہ باندھنے کا موقع مل جائے تو دنیا معافی ہاں سے مجھے بہتر محسوس ہوگا، میرے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ یعنی ہر نبی نے اپنے منن والے نو دسیا سی کہ کہو جا نبی آ رہے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، ہے ذوق مل کے کہنے دا؟ وڈیریاں نو معافی، جڑے سادے سادے بندے نے جنہاں نو نہیں آوندی انہاں نو بھی معافی، جنہیں نہ پڑھنا ہوئے انہوں تے اگے ہی معافی، جنہوں نہیں آوے انہوں بھی معافی، جڑا بہتا وڈیرا ہوئے انہوں بھی معافی، جس نہیں پڑھنا اس اگے ہی نہیں پڑھنا انہوں بھی معافی، جنہیں ہولی پڑھنا ہے نہ چکے، کیونکہ اچھی پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں، پہ نہ پڑھے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، مگر وعدہ کر کے پھر جانا ایک جرم ہے، اس واسطے جنہیں مل کے پڑھنا ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرو، ایویں نہ چکا جے مرداں دا کام گل دے، مرداں دا کام گل تے کھلونا ہے، اگر جے ساڈے ملک دا رواج تے نہیں رہ گیا ہونا، ہاں جی ہاتھ چوک کے مینوں پتہ لگے کیڑا کیڑا بندہ، میں صرف ویکھنا ہی، حالی بھی اجازت ہے جے نہیں پڑھنا تے تھلے کر لو، میں اونچی جگہ بیٹھا مینوں دس بن کیڑا منہ ہلدا ہے تے کیڑا نہیں، سارے ٹھیک ہو۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں امام وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں خوشی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں کہ محبوب محبوب خدا ٹھہرے، وہ حسینوں میں ہنسی سے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ عزیزان گرامی، اے سارے نبیاں نے اپنے غلاماں نو دسیا کہ آخر الزمان نبی آنا ہے، جس لئے آ جائے ہر شے چھڈ کے تو سعودی غلامی کر لے، ساڈا کلمہ چھڈ کے او دا پڑھ لینا ہے، ساڈا کلمہ چھڈ کے او دا پڑھ لینا ہے۔ یہ ہوئی وجہ سی کہ حضرت عبداللہ بن سلام نو جدو پیش کیتا گیا نا، حضرت عبداللہ بن سلام نو یہودیاں دے بہت بڑے علامہ سن، جس لئے لے کے گئے انہوں نے کہا نبی نال گل تے حضرت عبداللہ بن سلام جڑے تورات دے بہت بڑے عالم سن، اور تمام آسمانی کتب دے وچ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا نشانیاں بیان کیتیاں گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے جس لئے پڑھیاں سن تے لے کے یہودی گئے گفتگو کران واسطے، حضرت عبداللہ بن سلام دی پہلی نگاہ پائی تے ویندیاں ساری تورات سامنے آ گئی، ایک ایک نشانی نبی چ پائی گئی، اس ویلے کلمہ پڑھ گیا کہ حضرت موسیٰ نے آج بھی آکھے سی ایک تورات آندی ہے، لہذا یہ بھی نشانی، آ بھی نشانی، آ بھی نشانی، وہ کھلے دے کھلے رہ گئے۔ منصف مزاج عالم بھی جڑا جماعتی تعصب تو پاک ہوئے وہ بھی بہت عظیم ہوندا ہے، جماعتی تعصب نہ رکھدا ہوئے، جس لئے نبی دی عظمت دا مسئلہ ہوئے، جماعتاں دے بتوں توڑ کے در مصطفیٰ دی غلامی کر لے، بہت بڑا سعادت مند آدمی ہے۔ تے جے جماعتاں دے بتاں نو پوجدا رہے تے عظمت مصطفیٰ نو تسلیم نہ کرے
تو میں سمجھنا وہ گمراہ اور بے دین ہے. صحیح عالم وہ ہے جو حضور کی عظمت کو جانے، کیونکہ علم کا ماننا ہے جاننا. کیا جانے؟ منطق جانے، فلسفہ جانے، اصول جانے، فقہ جانے، صرف جانے، نحو جانے، نہیں. کیا جانے؟ در مصطفیٰ کی عظمت و شان کو جانے. اگر گرامر جانتا ہے، صرف جانتا ہے، نحو جانتا ہے، تے بڑے اپنے آپ علامہ فاما کہلواندا پیا، او دے متعلق سلطان العارفین نے فرمایا وہ عالم نہیں ہے گا. تہاڈا ذوق بھی نال پورا کر لئیے. سلطان العارفین فرمانے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا، پڑھیا علم نہیں ٹلے بول دے ہو بیتے سے یہ تے گل ہی نہیں. پیڑی چ کٹا وڑ جائے کسے مشکین دا تے او کیڑا تیرا ستا کے لے تے آواز ان پڑھیا علم سواد نہیں آیا یار. پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا، پڑھیا میرے ال توجہ بھی کرنی ہے. پڑھیا علم، پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا، ادب نہ سکھیا، پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم دا پڑھ کے تو عزیزان گرامی تو عرض کرنا تو کول واسطے پہلے تسا دسنا ہے. کیوں؟ کافر تے مننے ہی نہیں، جیڑے ایمان والے ہونے تواڈے منن والے ہونے نے. تسا انہاں کول وعدہ لینا، انہاں نوں دسنا کہ جدوں میرا حبیب آ جائے ہر شے چھڈ کے انہوں من لوے. تسا کہنا کہ اسی بھی رب نال وعدہ کر کے آئے ہاں، جے ساڈے ہوندے آ جا تے اساں بھی من لینا. جے تو اللہ پہلے پروٹوکول دس رہا ہے کہ میرا نبی آئے تے کی حال ہے. بلکہ میں کہنا کائنات جی سجائی گئی ہے نا، دریا، ندیاں، نالے، باغات، آسمان، ہر شے مزین جڑی کیتی گئی ہے صرف یار دی آمد تے حضور دی عظمت و شان واسطے تیرے پیچھے. اور میں ایویں گل نہیں کرتا، حدیث بھی ہے، حدیث قدسی جدے چ ذوف دا گمان نہیں. ہو سکتا ہے شاہ عبدالحق محمد دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف دے اندر حدیث قدسی نقل کر دینے پے. آپ فرماندے رب نے آخیا سونے نہ عرش نہ کرسی نہ لوح نہ قلم نہ زمین نہ آسمان نہ نباتات جمادات حیوانات کوئی شے پیدا نہ کردا سونے جب تینوں نہ پیدا کرنا ہوندا. یعنی کائنات سجائی گئی ہے تے تیری ذات واسطے ہے، تیری ذات واسطے، کیونکہ میرے حبیب نے ہونا ہے. جدو کسی محبوب نے ہونا ہوئے رستے سجائے. اللہ نے کائنات سجا دی تھی کہ یار نے ہونا ہے. نبی ادھر ہونا ہے تے سجایا ہے، لا مکان تے جانا ہے تے آسمان تے عرض ہوئے. ہاں جی تو رس کرنا بے مسلمان بھائیو، 3 سوال آن والا کون؟ من تے پتر کوئی ادھر بندہ ہوئے تو اسی ایک دوجے دا دس لیے فلانا ہے. یہ تعلق حضور دا رب نال تے جواب بھی انہوں رب دے وے سانوں تے پتہ ہی نہیں. اسی بہت پست او بہت اعلیٰ. اسی کی کہہ سکتے؟ فرمایا قد جاکم من اللہ نور
یا اللہ ایک کون ہے؟ تحقیق البتہ تواڈے ول آیا ہے اللہ دا نور. یا اللہ کتھوں آیا ہے؟ جواب قرآن دیندا پیا من اللہ. اللہ والو ترے سوال نے نا. کتھوں آیا ہے؟ یا اللہ یہ آن والا کتھوں آیا ہے؟ فرمایا من اللہ. یا اللہ ہے کون؟ فرمایا من اللہ نور. یا اللہ آیا کادے واسطے وے؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ تانوں پاک کرنے واسطے آیا ہے. قرآن دا جواب کیے وَيُزَكِّيهِمْ اے تانوں پاک کرنے کے لیے آیا ہے تمہیں. اے میری تقریر دی جان یا جملے کتھوں آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ کادے واسطے آیا ہے؟ آیا کتھوں ہے؟ من اللہ. آیا کون ہے؟ نور. کادے واسطے آیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ تانوں پاک کرنے واسطے. تانوں ایک میں تھے گل کر جانا. قرآن آکھے وَيُزَكِّيهِمْ میرا نبی آئے پاک کرنے واسطے وے. او تو بعد کوئی آکھے کہ نہیں نبی نفع نہیں دیندا تے جہالت دا او تو بھی کوئی بڑا سٹیج ہوے تو ہوتا ہے نا. تو قرآن آکھے وَيُزَكِّيهِمْ آئے پاک کرنے واسطے تے پڑھے قرآن تے آکھے اسی قرآن دی سمانے قرآن دی سمانے بھئی قرآن دی سمانے نا تے قرآن دا پیا وَيُزَكِّيهِمْ اے تانوں پاک کرنا ہے. پھر تو آکھے نبی نفع کو نہیں دیندا. بہرحال لگے چل کے مرض کروں گا. مسلمان بھائیو چھوٹا رومال دے وہ تو میں گڈی. ہاں جی تو عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا. اللہ اکبر. یا اللہ کتھوں آیا ہے؟ من اللہ. کتھوں آئے بولو بولو. یا اللہ من اللہ اللہ والوں آکھیا. یا اللہ تسی کنے ہو؟ فرمایا کلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ اتھے کوئی دوجا؟ فرمایا دوجے دی گنجائش ہی کوئی نہیں. کوئی دوجا نہیں. تو یا اللہ اتھے کوئی دوجا نہیں. فرمایا کوئی دوجا نہیں. اللہ اللہ ایک کے وحدہ لا شریک ہے لا صد دے لا ند دے. تو یا اللہ تیرے والوں آیا. ہاں یا اللہ تے دوجا ہے نہیں تے آیا بھی دوجا ہے. یا اللہ یہ غیر نہیں. فرمایا تے غیر دی تھا ہی نہیں. تے یا اللہ پھر جتھے غیر ہووے نا اتھوں آن والا غیر کیویں ہو جائے گا؟ نہیں سمجھا میری گل. جتھے غیر ہے ہی نہیں اتھے غیر کیویں ہوئے گا؟ شاہ جی پھر دوجا مان ہے نکلدا پیا کہ اللہ نہیں. میں کہے بھی گل نہیں جڑا حضور نو الہ مننے کافر. ساڈا یہ عقیدہ نہیں کہ میرا نبی الہ ایک کہ اللہ وحدہ لا شریک. پیراں فقیراں نبیاں ولیاں غوثاں قطباں چھوٹیاں وڈیاں سب دا کائنات دا رب ایک کہ کائنات دا الہ ایک کہ سارے انہوں سجدہ کردے نے. ایہو میرے نبی نے درس دیتا ہے. اتنے میں کدی عرض کر جانا. اونٹ ہلکا ہو گیا تے باغ دے وچ دوالے کھلوتے کافر بھی منافق بھی مسلمان بھی. اونٹ ہلکا جی پنڈ میں کوئی واقعہ ہو جائے تے دوالے لوگ کھلوتے ہوں. لوگ کٹھے ہوئے تو امام الانبیاء تشریف لے آئے. جس لئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا کی گل ہے حضور اونٹ بولا ہو گیا ہے اونٹ ہلکا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا پھر حضور جڑا قریب جائے کٹتا ہے بس لوگ ڈردے پیچھے کھلوتے ہیں. دروازہ باغ دا بند کیتا ہے. آپ نے فرمایا کھولو دروازہ. آپ نے فرمایا کھولو دروازہ. کافر تے لو جی وہ تے بندے آپ نے فرمایا تسی دروازہ بند کرو میں جاواں گا نا اندر. ایمان والے نو تے یقین سی مگر محبت نہ لگ گیا حضور بھولا ہے. فرمایا سرکش جن اور سرکش انسان کے سوا ہر چیز کو علم ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. کھولو دروازہ. امام الانبیاء جس لئے اندر گئے جس لئے امام الانبیاء اندر گئے نہیں اونٹ پریوں دوڑے ادھروں حضور تشریف لے جاندے نہیں پے. مسلمان تے پریشان ہو گئے. کافر تے منافق جڑے نہیں وہ بڑے تعجب نال ویندے نے پے اور دل چ ویندے پے ہلکا اونٹ تے آوندا پیا. جس لئے نہیں بات ہوندی دوڑ کے آوندا پیا اونٹ آیا. اونٹ آ کے میرے نبی دے قدماں تے سر رکھ دیتا.
میرے نبی دے قدماں تے سر رکھ دیتا، حضور دے قدماں تے سر رکھ دے پیا، حیران ہو گئے کافر منافق۔ مسلماناں نوں تے نبی دی عظمت و شان دا پتہ سی، جس لے کافر تے منافق حیران ہو گئے۔ مسلمانوں ذرا غور نال جڑے غلام سن انہاں عرض کیتی، اے مازاق دے کاجل والیا، اونٹ تینوں سجدہ کر دے پیا، اسی بھی تینوں سجدہ کریے۔ امام الانبیاء نے فرمایا نہیں، اللہ تو سوا کوئی سجدے دی لائق نہیں، سجدے دی لائق صرف اللہ ہے۔ بولو سجدے دی لائق صرف اللہ تو سوا جڑا کسی نو سجدہ کرے کافر مشرک بے ایمان ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ سجدہ صرف رب دی ذات نو ہے۔ مگر مسلمان بھائیو میرے نبی نے آکھیا اللہ ایک کے سجدے دی لائق ہے، حضور دا غلام کدی کسی نو سجدہ کر سکدا؟ کئیاں نو توحید دا بڑا فرق پیا ہوندا ہے، بڑا انہاں نوں سوڑ ہوندی ہے توحید دا تفوض کرنا جی۔ حضور دا غلام کدی مشرک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے حضور دی حدیث بھی ہے، حضور حدیث نہ ہوئے تو میں 10 لاکھ روپیہ انعام دینا۔ امام الانبیاء نے فرمایا مینوں یہ ڈر نہیں کہ تسی مشرک ہو جاؤ گے، ڈر اے کہ تسی تواڈے تے دنیا غالب آ جائے گی۔ شرک دا ڈر ہی نہیں، مینوں یہ ڈر نہیں کہ تسی مشرک ہو جاؤ گے، کیوں کہ منے نبی نو تے کرے کسی اور نو سجدہ، یہ ممکن ہی نہیں۔ بلکہ بات مختصر ہے مگر بہت کمال ہے اگر توجہ فرمانا۔ خدا دے منن والے کافر میں وکھا دینا، لکھاں نہیں کروڑاں چ وکھا دینا۔ میرا دعویٰ ہے کوئی ماں دا لال مینوں نبی دا منن والا کافر وکھا دیو، کیونکہ ایمان حضور نال ہے، ایمان حضور نال۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو الہ نہیں اللہ ایک کے، وہی سجدے دی لائق، پوجا دی لائق، عبادت دی لائق، خدا نہیں الہ نہیں، پھر مسلمان غیر بھی نہیں تے کون ہے؟ آؤ مرض کرنا حضرت جابر حاضر خدمت ہوئے حضور دی بارگاہ دے وچ، اے مازاق دے کاجل والیا ساڈے ماں باپ قربان جان ودوہا دے چہرے والے ایک مسئلہ پوچھن واسطے آیا ہوں۔ فرمایا آؤ جابر کادے واسطے آئے ہو، کی مسئلہ ہے؟ جابر عرض کیتا حضور میں پوچھنے آیا ہوں ساریاں چیزاں تو پہلا اللہ نے کیڑی شے نو پیدا کیتا؟ سنو جواب مسلمانوں، امام الانبیاء نے جواب جڑا فرمایا یا جابرو، امام الانبیاء فرماؤں نے پہ یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ شاہ جی حدیث کتے وے اے میری ذمہ داری ہے وکھانا، حدیث نہ وکھاواں آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، بعض وہ گلاں ہوندیاں نے جڑی اوتھوں واسطے نہیں ہوندیاں، جدید دور ہے اج تے ریکارڈ ہوئی ہے پتہ نہیں کتے کتے چلنی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میں دعوے نالا نہ جن حدیث حافظ آباد تشریف لیا ہے میں وکھاؤنا حدیث نہ ہوئے 10 لاکھ اسٹامپ لکھ کے دینا، ایک کیمرے میں معاف نہیں کرن لگے جڑی میں گل کرنا پیا، یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں تے میرے میں بدل بھی نہیں سکنا ہوں، وہ نالے وے کہ 10 لاکھ روپیہ دے دیاں گا جی حدیث نہ وکھاواں۔ مواہب الدنیا شریف علامہ زرقانی نقل کیتی ہے میں وکھاؤنا۔ میرے کتب خانے اصل اگر ضرورت ہوئے آن دا وقت نہ ملے جوابی لفافہ لکھ دو، فقیر و صفحے دی فوٹو سیٹ کروا کے پہنچوا دے گا، یہ میری مذہبی ذمہ داری۔ عزیزان گرامی مرض کرنا پیا کیا یا جابرو اے جابر، اے پیارے محبوب رب العالمین دے پیارے حبیب تیرے قدموں تو نثار میرے والدین سونیا یا حضور میں حاضر فرمایا اے جابر سن یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء، ہر شے تو پہلا ادو نہ عرش نہ کرسی نہ لو نہ قلم نہ زمین نہ آسمان نباتات جمادات نہ جن نہ انسان کوئی شاہ نہیں سی جدو رب نے تیرے نبی نور نبی کا رب نے تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا ہو، کتھوں پیدا کیتا ہو؟ من نور ہی فرمایا اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا۔ بولو اپنے نور دے، زور نہ کہہ دو اپنے نور دے۔ ایک آقا برکت اللہ سبغت اللہ مان اللہ غلام اللہ نیت اللہ فنا فی اللہ لعنت اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
یہ وچوں تے پھر اللہ دے نور دے ٹوٹے ہو گئے، اللہ دے نور دے حصے ہو گئے، اللہ دے نور دے حصے بکھرے ہو گئے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں۔ اللہ کے نور کے حصے ٹکڑے حصے بکھرے جو مانے وہ مسلمان نہیں جی۔ ہوندا نا 40 گز دا تھان ہوے وچوں 10 گز کڈ لئیے 30 رہ جائے، میں کہ تیرا رب ہوے گا جڑا کھڈیاں تے ہونے جا، ساڈا ہی ہو جائے نہیں۔ روندے مثالاں دین میں کہ اگر پھر بھی حدیث ہو تو نہ ہوئے تو ایک اور بھی کتاب دا نشر الطیب دے وچ مولوی اشرف علی تھانوی نے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں وہ دے وچ بھی حدیث اس درج کیتی ہے۔ تے حضور نے فرمایا جنہیں دنیا تے جنمی ویکھنا ہوئے نا اس بندے نو ویکھو جیڑا میرے ال جھوٹ منسوب کرے، حضور دی حدیث نہ ہوئے تے آکھے حضور دی حدیث ہے۔ دنیا تے جنمی ویکھنا ہوئے تے اس بندے نو ویکھ لو۔ ہن مولوی اشرف علی تھانوی چلو عقیدہ آپ اپنا، پر میں اے مننا انہیں ایک حدیث صحیح لکھی ہے، ایڈا ظلم اپنی جان تے نہیں سی کرن لگا۔ تے جے نہیں مننی تے یا مڑو نو جنمی کہہ لو یا حدیث مان لو، دو جو ایک ہی صورت ہے بھاویں کیڑی کر لو۔ ہاں جی تو عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا، اس بھی حدیث دے گے فرمایا من نور ہی اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا۔ شاہ جی میں کہ جی اکھے تے پھر شرک نہ ہو گیا، چلو تسی انہاں نو چھڈو، انج تے سوچ آندی نے اللہ دے نور دے وچوں، اے تے شرک ویکھے نا تسی چھڈو جی، اے ویکھے نا کاکا برکت اللہ شرک نہ ہو گیا۔ میں کہ تینوں ایتھے تے شرک یاد آ گیا، میں دوجی حدیث پیش کرنا پیا، توجہ حدیث نہ ہوئے پھر کہنا پیا اے کیمرے آڈیو ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، اسٹام لکھ کے دینا 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ کر لو، کیڑا دینا پینا ہے؟ گل ہی بڑی پکی ہے، میں روح بنانے والی گل ہے نا۔ حدیث میں وکھانا امام الانبیاء نے فرمایا فرشتے اللہ دے نور چو پیدا کیتے گئے نے، سبحان اللہ کہہ دیو، فرشتے اللہ دے نور چو پیدا کی۔ جبریل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ دے نور وچوں، میکائیل علیہ السلام اللہ دے نور چوں، اسرافیل اللہ دے نور چوں، اسرائیل اللہ دے نور چوں، پھر 10 20 50 100 200 فرشتے دی گل نہیں، 1000 2000 لاکھ 2 کروڑ 2 کروڑ دی بات نہیں، سارے فرشتے لا تعداد اللہ دے نور وچوں پیدا کیتے گئے نے۔ کتھوں پیدا کیتے گئے نے بولو؟ پر بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتا ہے بخار ان کو، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ فرشتے اللہ دے نور وچوں 2 4 10 نہیں لا تعداد انگنت فرشتے اللہ دے نور دے وچوں پیدا۔ جبریل امین آکھی اللہ دے نور وچوں، تے کوئی مولوی دے فتوی حرکت وچ نہ آوے، آکھیے فرشتے اللہ دے نور چوں۔ کاغذ تے مسئلہ لکھ کے لے جاؤ، جڑا آندا جی نور اللہ دے نور وچوں مننا چھڑ کے انہوں پوچھو جی کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کے کہ جو ملائکہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فرشتے اللہ کے نور سے ہیں، ان دا شرع فیصلہ صادر فرمائیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، مشرک ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ فرما دیں۔ مولوی دی قلم دے سیاہی خشک ہو جائے گی، زبان سے لکنت آ جائے گی، پریکٹیکل کر کے دیکھ لو۔ وہ دی وجہ نبی دی حدیث ہے، مشکات حدیث موجود ہے، کیویں انکار کرے گا؟ انکار کر رہی تے جے فرشتیاں نو اللہ دے نور تو من لائے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، انہاں نو من لا کے اللہ دے نور وچوں نے تے شرک نہ ہوئے، تے جدوں نبی دی بات ہوئے آکھے شرک ہے، معلوم ہویا دعوت رکھدا ہے نبی نال، حضور نال دعوت۔ معلوم ہویا نبی پاک نال عداوت رکھدا ہے، جی عداوت نہ رکھدا تے تسلیم کر لیندا، تے حضور نے ایک حق چیز ہے جیڑا حضور دی عظمت و شان ہے، جان دیا انکار کرنا یہودیت ہے۔
جان دیا ہویا انکار کرنا یہ یہودیاں دا عمل ہے، کفار دا عمل ہے، تے ویکھ کے من جانا ایمان والیاں دا عمل ہے۔ تو عزیزان گرامی مرض کرنا پیا امام الانبیاء جے آکھے معلوم ہے کفر و شرک نہیں بلکہ حدیث دے ہوتے اگر فرشتیاں دے نور ہون دا انکار کریے تو کفر ہے، نبی دی حدیث دا انکار کر دینے پہ پر معلوم ہویا حضور نال عداوت ہے، حضور نال عداوت ایمان نہیں، حضور نال محبت ایمان ہے۔ کدھر گئے برخودار ناد مسیح پڑھ علی رضا کی سی حب دی مغز قرآن ہے ایمان جانے دی ہست حب رحمت اللہ پہلے کی دسے مغز قرآن جانے مغز قرآن روح ایمان جان دی مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین ہست حب رحمت جان ایمان مغز قرآن جان دی ہست حب رحمت للعالمین اصل دین تے حضور دی محبت ہے تے جے محبت تو خالی ہے میرے نبی دی محبت نہیں تے میرے نبی دی حدیث سنو فرمایا جب تک اولاد والدین کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرے گا ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ ایمان دا کوئی گڑم نہیں نکلیا ہوندا تو کب نکلیا ہوئے تینوں ایمان آفرے ہے وہ دے کوئی اور نہ داڑھی چ ایمان ہے، ایمان کس شے دا نام ہے؟ میرے نبی دی محبت دا نام۔ سبحان اللہ کہہ لو حضور دی، بولو بولو حضور دی۔ خواجہ فرید دی زبان چ بھی ترجمہ کر لیا کوٹ مٹھے نوشی والی سرکار وہ کہندے نے دین ایمان کی دانا ہے وہ میڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو وہ میڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میڈا مصحف تے قرآن بھی تو وہ میریاں حج نمازاں اتے فریضے وہ میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے مینڈی سوم صلاۃ اذان بھی تو وہ میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے السلام علیکہ ایہا النبی وہ میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وہ میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے مینڈی سوم صلاۃ اذان بھی تو وہ جے کر یار فرید وہ قبول کرے ہاں جے کر یار فرید جے کر یار جے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو سنیا ساڑی ہر شے تو ہے ایمان اے دا نام ہے نمازاں روزے حج زکات پڑھ کے دا نا ایمان نہیں ہوندا جویں ساڈے کئی بندے سمجھدے نے داڑھی ایمان اسلام چ داڑھی ہے داڑھی چ اسلام نہیں اسلام چ نماز ہے نماز وچ اسلام نہیں اے تے سارے کام مدینے دے منافق بھی کردے سن
سبحان اللہ اصل محبت حضور دی محبت ایمان ہے، حضور دی محبت ہے، بولو حضور دی، ہاں بلکہ ساڈے واسطے حکم ہے جڑا کام کرو نا وہ بھی یار دی ادا سمجھ کے کرو، سبحان اللہ جے نماز پڑھو تے یار دی ادا سمجھ کے، روزہ رکھو یار دی ادا سمجھ کے۔ اونج تے مدینے دے منافق بھی رکھ دے سن، تسی حج تے جاؤ، عمر فاروق حدیث بخاری دی پیش لگا کرن، جان لگے طواف کعبہ کر کے تے چومن لگے نا، حجر اسود نوں آندے نے سنو حجر اسود میں تینوں کدی نہ چومدا، میں تے اس واسطے چومنا پہ میری سرکار چومے، سبحان اللہ میں تے اس واسطے چومنا پیا تینوں میری سرکار نے چومیا ہے۔ جے جے کرے عبادت وہ بھی یہی، ہن میرا مجمع سادہ ہے نا مگر سلجھے لوگ موجود نے، نال ملاقات پہلی ہے میرے مزاج تو واقف نے، ہاں جی توجہ فرمانا، چومیا تا آخیا حجر اسود میں تا چومنا پیا میری سرکار نے چومیا ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے اور میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں تو نے آقا قدم رکھا، جہاں تو نے آقا قدم رکھا وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا، وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا، وہیں ہم نے کعبہ قبلہ تن تردا، انہیں اپنا چہرہ کعبے وال پھیر لے، کدی کعبے وال منہ نہ کر دے، جے میری سرکار نہ کر دے، وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا، وہیں ہم نے میری زندگی بھی عجیب ہے اور میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں تو نے آقا قدم رکھا، جہاں تو نے آقا قدم رکھا، جہاں تو نے آقا قدم رکھا وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا، وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا، وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا۔ اسی تے دین انہوں سمجھنے ہیں جدے وچ حضور دی عطا ہوئے تے حضور دی محبت ہوئے، دوجے نو دین نہیں سمجھ دے، ایویں لگا پھرے تے اسی سمجھنے مشقت ہی ہے کہ حضور دی محبت نہیں تے پہاڑ چک کے لگا پھرے، ہم اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں، میں کہا پھر دین نو کی ہویا ہے؟ تواڈے علاقے چ جانور پایا جاندہ ہے؟ تواڈے علاقے چ جانور پایا جاندہ ہے؟ ہاں نہ ہوئے تو پھردا پھردا آ جاندہ ہے۔ اللہ کے لیے آئے ہیں، اچھا میں کہ اللہ لبن ٹرے نے معاذ اللہ، یہ نا دین نہیں، یہ تو سزا ہے۔ میں سزا صاحب گرمیاں دن سن تو میں کہ مری واہ جاتی ہوں تو بچے جڑے وڈے کو چھوٹے چھوٹے سن، اسی ایبٹاباد وہ علاقہ تھوڑا جہا ٹھنڈا، اتنے گومل ہوٹل ہے، وہ ایک میجر دی کوٹھی سے کرایہ تے لے لے کو 2 مہینے آس، میں اتنے گیا تو دے نال پنجاب بلوچ رجمنٹ دی وہ بیٹھی سی، وہ میوزک سینٹر سی انہوں دا یونٹ انہوں دا، وہ رہن سہن نالوں جڑے کوئی افیسران سن انہوں کو تھوڑی جی لیکس لیک ہو گئی، انہوں نے پوچھا جو آپ کہاں سے ہے، میں نے کہا بتایا جی میں فلاں ہوں فلاں جگہ کروں گا، ماشاء اللہ وہ آنا جانا تھوڑا جا اتنے میں ویکھے تے کچھ نہ وہ باہر لائے تے انج ٹردے رہن تھے، میں کہ کرنل صاحب سن، میں کہ سر یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ گستاخ لوگ ہوتے ہیں، یہ تعمیل حکم نہیں کرتے، افیسران کا خیال نہیں رکھتے، قانون کی خلاف ورزی وائلیشن کرتے ہیں،
قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یہ ہماری آرمی کی زبان میں ان کو پٹھو کہتے ہیں، تو وہ پٹھو لگا دیا ہے یہ بطور سزا کہ اتنے گھنٹے تو ادھر چل، کیونکہ تو نے گستاخی کی ہے، تو نے وائلیشن کی ہے، تو نے تعمیل حکم نہیں کیا، خلاف ورزی کی ہے ڈسپلن کی۔ میں کہا ٹھیک ہے فرمایا تو گستاخ ہیں، وائلیشن کرنا ہے، اندروں بھائی ماں نے ڈسپلن دا خیال نہیں رکھتا۔ رب بھی آکھیا من آدھا لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، میرے بندے نے میں بھی جنگ دا چیلنج کرنا وا، تے جدوں کو اللہ قیدی کر لینا کہ اللہ نال مقابلہ کس کرنا، لتری کھانے سو، طاقت ہی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نال کسے مقابلہ تو نہیں نہ کرنا۔ اللہ نے آخیا تو جو یہ گستاخانو پٹھو لے تو بھی پٹھو لا کے چلو بھی ادھر آن جائے، ادھر آن جائے، پھر وہ اللہ کے دین کے لیے آیا۔ وہ زکات تقسیم ہوئے نا تو دو بیویاں آ گئی، انہوں نے کہا جی جناب میں بیوہ ہوں تو میری کچھ مدد کرو۔ دوسری کہیں گے جی میں بھی تقریباً بیوہ ہوں۔ انہوں نے کہا جی میرا شوہر فوت ہو گیا تو میری کچھ مدد کرو، میں نے چیک شک دیو، میرے نکے نکے بچے ہیں۔ دوگے جی میں نے جو میں تقریباً بیوہ، میں انہوں نے کہا بی بی تقریباً کیوں رکھا، میرا چلے لگیا۔ کیا تماشا ہے، سنو میں آڈیو ویڈیو میری ہو رہی ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں، بابانگے دھول کہتا ہوں، اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو مجھے کورٹ میں کیس کرے، میں ثابت کروں گا کورٹ میں کہ یہ جماعت انگریز کے پیسوں سے شروع ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاہ حسین صاحب، میں ثابت نہ کروں تو ہرجانہ دوں گا، 10 کروڑ لکھ لو، میں اسٹامپ لکھ کے دیتا ہوں۔ مکالمۃ الصدرین میرے کتب خانے میں کتاب موجود ہے جس میں یہ لکھا ہے، اور ان کی اپنی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ انگریز کے پیسوں سے جماعت شروع ہوئی، انگریز اس کی بنیاد رکھنے والا ہے اور اس کو بنانے والا ہے، اس کو چلانے والا ہے۔ اگر میری گل غلط ہے تے آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، کسی ماں کا دودھ پیتا ہے تو میرے تے کرے نا عدالت چ کیس، مگر سورج مغرب سے طلوع ہوگا کوئی نہیں کرے گا۔ انہیں پتہ ہے کہ بات صحیح ہے کہ جیڑے انگریز دے پیسے نال ٹرے، جیڑے انگریز دا پیغام لے کے ٹرے، کیا وہ جماعت دینی ہو سکتی ہے؟ پھر دینی دعوت میں میں نے ایک کتاب لکھی، اس میں یہ میں نے حوالے دیے ہیں، یہ میں نے حوالہ دیا اس میں، اور ان کے گھروں میں بھیجی ہے میں نے، ان کے امیر جو ہیں ان کے گھروں میں نے بھیجی ہے، یہ لو۔ ایک دوجا دینی دعوت میں مولوی زکریا کے حوالے سے، الیاس کے حوالے سے، وہ کہتا ہے کہ ظہیر الحسن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ طریقے صلاۃ نہیں ہے، یعنی یہ نماز دی ہوندا نا، اسی سمجھے نماز واسطے تاریخ چلائی نے جی لوگ نمازی بن جان، وہ آندا ہے کہ ظہیر الحسن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ تاریخ صلاۃ نہیں بلکہ ہم نے ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ اسا کیا سی نمازاں واسطے نہیں ٹرے، گل غلط ہوئے 10 لاکھ روپیہ انعام، 7 بار جنم نہیں 7000 بار جنم لے فقیر کی بات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ ہاں میں نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اگر سینے میں غیرت ہے تو چیلنج کرے مجھے کورٹ میں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اسٹامپ لکھ کے دیتا ہوں، مگر فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ماں نے جمعے کوئی نہیں اللہ نے۔ او جی پیسے پھر گورنمنٹ کو امداد اس ویلے لئی، میں کہا کلمہ پڑھے کسے نال، جدھر کلمہ پڑھیا ہوئے وہ ساڑی لیا کے دے، وہ لہنگا لیا کے دے، وہ سوٹ لیا کے دے، وہ کینٹا لیا کے دے، وہ نامہ لیا کے دے، وہ زیور لیا کے دے، وہ ہار لیا کے دے، حق بندا ہے۔ کلمہ پڑھ کے ہاں کیتی ہے جدے لڑ لگی ہے حق بندا ہے، کلمہ کسے نال پڑھیا ہوئے گفٹاں تریجے محلے ہون رولے والی گل ہی کوئی نہیں۔
ہاں کلمہ کسی نے پڑھے آئے تو گفٹ تیجے محلے پہ ہوں جے کوئی گل کرے بے حیا کر تیرا اپنا مالک ہے وہ منگ تین سب کچھ دینا ہے تے چوڑ آپ ہوں کردار دی کتی ہوں الزام مالک کی کرا میں مجبور ہاں وہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان وہ تو دینا ہی کچھ نہیں وہ کول ہے کہ انہوں تے پتہ ہی کوئی نہیں علم ہی کوئی نہیں وہ تو ایویں بس بندہ ہی ہے ہور تے کچھ نہیں تے جڑیاں نیک ہون نا وہ آندیاں نے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے مل کے ذرا کہہ دو سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں لیکن سخن رضا نے ختم اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے تو عزیزان گرامی عرض کرنا پیا توجہ فرمانا ذرا انگریز نے جڑا شروع کرا ہے یہ بھی ضمن میں تھوڑا جا دس جا وہ دی وجہ جن اختلاف نے نا جیسے ٹیکنیکل پوائنٹ پڑھے لکھے حضرات کے لیے دعوت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے قرآن میں نمایاں جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے آپ پیدا ہی نبی ہوئے ایک آپ کی والدہ انتہائی محترمہ دو آپ روح اللہ تین مردوں کو زندہ کرنا چار نہ اندھوں کو آنکھیں دینا پانچ بیماروں کو شفا دینا چھ جو کھا کے آئے جو بچ گیا ہو غیب کا علم یہ بتانا یہ سات نمایاں طور پر ہن جڑے اختلاف نے پہ یہ اتے لا کے ویخ لو مریم سلام اللہ دی فضیلت او دے مقابلے چ انہاں کی آکھیا نہیں نہ ماں پیو حضور دے مسلمان نہیں سن مسلمان نہیں سن اور حضرت قرآن کی اندر ہے وجعلنی نبیّا پیدا ہی نبی ہوئے عیسیٰ انہوں دے مقابلے کیا کیا نہیں ساڈے نبی نو 40 سالوں تو بعد نبوت ملی او روح اللہ ساڈا ساڈے انگوں دا جے ساڈا نبی ساڈے انگوں دا ہی ہوئے تے او روح اللہ ہوئے تے فضیلت تے روح اللہ نو گئی نا او نبیاں نو اکھاں دے ساڈا کچھ نہ دے سکدا ہوئے او غیب دا علم جانے ساڈے نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہ ہوئے او مردیاں نو اگر زندہ کرے ساڈا کچھ بھی نہ کر سکدا ہوئے او بیماراں نو شفا دے ساڈا کوئی نفع نہ دے اگر یہ عقیدہ اپنائیے تے تقویت عیسائیت نو ملدی ہے تے فضیلت عیسیٰ وال جاندی ہے میری گل سمجھ گئے ہو اگر یہ عقیدہ ان کا اپنایا جائے اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قرآن نے کہا ہے ان کو سامنے رکھ لو تو ان کے عقیدے سے تقویت عیسائیت کو اور فضیلت عیسیٰ کو یہی وجہ تھی کہ انگریز نے پیسے دیے وہ چاہتا تھا یہاں جیسے اسپین میں
عیسائیت پھیل چکی ہے، مسلمانوں کا علاقہ تھا، وہاں مسلمان تھے، اب پوری عیسائیت، انگریز ہندوستان میں بھی یہ چاہتا تھا کہ عیسائیت پھیلا دی جائے، لوگوں کو عیسائی بناؤ۔ اس کے بنانے کا طریقہ صرف یہ تھا کہ جو فضیلت قرآن میں عیسیٰ کی آئی ہے وہ فضیلت حضور میں ثابت نہ ہو، تو پڑھے لکھے نوجوان خود بخود سوچیں گے کہ تقویت فضیلت تو ان کو ہے، لہذا قوم عیسائی ہو جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ انگریز نے پیسے اس لیے دیے کہ یہ لوگ عیسائیت کے ایجنٹ ہیں، عیسائیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اس واسطے کہ اعلیٰ حضرت نے منافقین دا مقابلہ کیتا ہے، مقابلہ کیتا۔ میرے شاہ صاحب کافی بیٹا میں حافظ نہیں ہاں، یہ محرومی ہے میرے چ، بڑی فضیلت ہے، بڑی وڈی فضیلت ہے حافظ ہونا، اللہ کریم حضور دا صدقہ قبول فرمائے تبلیغی۔ ہاں جی، تو عرض کرنا اصل عیسائیت دے واسطے کم کرنا سی، اور ایویں وہ پیسے نہیں دیندا نالے انہاں نوں۔ ہائے ہائے، ہم اللہ کے دین کے لیے نہیں، ٹکوں کے لیے، پاؤنڈ کے لیے آئے ہو۔ پہلے لوگ بکتے ہیں، بعد میں لوگ بکتے ہیں، اور یہ بکا ہوا ہے سب کچھ حضور میں، یہ نہیں وہ نہیں ایسے نہیں ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو اس کی وضاحت کروں گا۔ ہاں جی، تو عرض کرنا بے مسلمان بھائیو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان میں عرض کردا تھا پیا کہ میرے نبی نور، فرشتے بھی نور، او بھی نور، ان بعد ذرا کلوز کریے، میں عرض کرنا پیا مسلمانوں بھی نور۔ شاہ جی، میں کہا جی فرشتے کھاندے سن؟ میں کہا نہیں۔ جبرائیل کھاندے سن؟ چند اعتراض جڑے نوں ایک دو منٹاں بعد جواب دے کے اگے چلنے ہیں، چونکہ بعد جسے گل ہوے نا تو پھر کوئی اعتراض بھی ہوندے نے، انہاں دے جواب تواڈے ذہن چ ہونے چاہیے۔ شاہ جی، میں کہ جی جبرائیل علیہ السلام کھاندے سن؟ میں کہ نہیں۔ ہے کوئی فرشتہ کھاندا سی؟ میں کہ نہیں۔ آخیا حضور بھی اللہ دے نور چوں تے فرشتے بھی اللہ دے نور چوں، حضور کھاندے سن؟ میں کہ آہو۔ اگے پھر وہ کیوں کھاندے سن؟ میں دس، میں کیا روح کھاندا ہے؟ میں کہا کوئی تواڈے وڈ وڈیریاں چوں کسی دا روح آیا ہوئے جڑا کہ بریانی پکایا جے میں کھانی ہے؟ میں کہا دسو نا، روح کھاندا ہے؟ وہ آکھے میں چکن جنجر کھانی ہے، میں مٹن کھانا ہے، میں قورمہ کھانا ہے، یا میں جلفریزی کھاواں گا، یا کوئی ایسی اچھی ڈش جڑی انہوں پسند ہوئے، انہیں آکھیا ہوئے کہ آپ پکایا جے میں کھاواں گا۔ آکھے نہیں جی۔ میں کہا روح تے امر ربی ہے نا؟ آکھے بالکل۔ میں کہا روح کھاندا ہے؟ آکھے نہیں۔ میں کہا عیسیٰ کھاندے نے؟ سمجھے نہیں۔ میں کہا عیسیٰ علیہ السلام کھاندے سن؟ آکھے ہاں۔ میں کہا عیسیٰ علیہ السلام کون لکھے؟ روح اللہ۔ میں کہا کھاندے نے؟ آکھے ہاں۔ میں کہا وہ تھے اعتراض کیوں نہیں کیتا؟ یہ ایڈا منصرت حضرت، روح کھاندا نہیں، روح تو امر ربی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شبیر حسین شاہ صاحب، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو حافظ بنا دے۔ آمین۔ چلو توجہ فرمانا، بات رہا قابل غور ہے۔ میں کیا روح کھاندا ہے؟ نہیں۔ میں کیا روح کھاتا نہیں، مگر عیسیٰ روح اللہ ہیں یا نہیں؟ کہ جی ہیں۔ میں کیا کھاتے ہیں؟ کہ ہاں۔ میں کہ وہاں اقرار کرو گے کہ وہ روح اللہ نہیں؟ وہاں جو ان کے روح اللہ ہونے کا انکار کرے وہ دارا اسلام سے خارج، قرآن کی نص کا منکر ہے۔ بازرہ توجہ سے، روح کھاتا نہیں، جب بشری لبادے میں آئے تو کھا بھی لیتا ہے، نور کھاتا نہیں، جب بشری لبادے میں آتا ہے کھا بھی لیتا ہے۔ تے جے ایڈا منصف ہندو نبی نال ایڈا پیار ہندے تے حضرت عیسیٰ تے اعتراض اس واسطے نہیں کیتا کہ اعتراض ہے ہی نہیں جی، مرنا اوتھے بھی تینوں خوف سی کہ باس ناراض ہو جائے گا، گورا ناراض ہو جائے گا۔ اے تے کافراں نے اعتراض کیتا سی ساڈے انگوں کھاندا ہے، ایمان والیاں تے نہیں کیتا۔ عزیزہ نے گرامی، اس واسطے روح کھاندا نہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام جدو اس لبادے چاہے پھر کھادا بھی ہے۔ میرے نبی جدو اس لبادے چاہے نے پھر کھا بھی لیندا ہے کہ شاہ جی پھر آنا باشر
کہ جی انج آخ لئیے تے قرآن نہ آنا بشر مثلکم میں تہاڈی مثل ہاں جی آخ لئیے ساڈی مثل ہے تے دے وچ میں کہ حضرت عیسیٰ دی مثل حضرت نبی پاک دی مثل بن دے حضرت عیسیٰ دی مثل کیوں نہیں بن دے تواڈے چوں آکھنا چاہیے نا کہ حضرت عیسیٰ دی مثل ہاں انہاں دا پیو کو نہیں سی یہ بھی پھر کیوں نہیں پیو بندا وہ تو تریندے نے عرض کرنا پہ توجہ فرمانا ذرا وہ بغیر باپ تو پیدا سن کو کرے نا مولوی جورت میں تو عیسیٰ کو جائیں سمجھ آ جا کیویں آندے کہ جے تو عیسیٰ ورگا نہیں ہو سکتا تو امام الانبیاء جیسا کیویں ہو سکتا توجہ طلب بات ہے توجہ طلب بات ہے مسلمانوں ذرا گل جی قرآن آندا پیا تے جی آخ لئیے تے حرج کی ہے میں کہ قرآن آندا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا قرآن ہے پہلا پارہ سورہ بقرہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا جدو جنتی جنت وچ جائے گا نا تے وہ جا کے جنت سیب کیلا انار فری کوئی پیسہ ٹکا نہیں اللہ دی بارگاہ ہے نا ساڈے پاکستان تے پھر فروٹ والی دکان یا کسی دکان کو لنگن لگیا بھی خوف آتا ہے پیا پاکستان دا ماحول تو ہی بنیا نا جی کہ کیونکہ ہمارا پاکستان اوپر جا رہا ہے سب کچھ اوپر جا رہا ہے اسی ہوں تھلے رہ گئے ہیں ہمارا پاکستان اوپر جا رہا ہے میں گیا اس بی بی کا جدو ویاہ ہوتا سارا ایویں ہی ہوتا ہے ہاں توجہ فرمانا ذرا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا جدو جنتی جنت وچ جائے گا نا تو انہوں کھان نو کیلے سیب انگور بڑی موجاں گئے تو آکھے گا قرآن دسدا پیا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا آکھے گا یہ تے اودی مثل نے جڑے اسی دنیا تے کھاندے رہے انہاں دی شکل و صورت ویکھ کے آکھیں گے اودی مثل نے ہن قرآن آندا پیا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا او آکھیں گے اودی مثل نے ہن ایتھے کسے دکان تے لگے جاؤ تے جا کے تسی انج کرو بھی کسی انگور لین لگے ہوں کو ٹوکرے دی ویتھ ورل خلا جڑا ہوندا ہے اودے چ کو بریک پکا انگور تھلے ڈگ پے او جس لے گا ہو کے بندہ دوجا پھڑنا تو دا لتر اس انگور دے سر چ پیندا ہے او پھس جاندا ہے سارا دن او لتر کھاندا ہے کھیڑی چپل پمپی مکیشن شوز خسا جڑا گاہک آوندا او دا لتر او دے سر چ ہوندا ہے پھس جاندا ہے اور جس لے کو ویل ملدا اونوں کیڑیاں تے مکھیاں چمبڑ جاندیاں نے ہے کی ہو بولو زور نہ کہہ دو ہے کی ہے ہوں وہ قرآن دی آیت پڑھ کے آکھے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا میں تے جنت دا انگور اکو جایا تے سارے آکھنے حیا نو ہاتھ مارو اپنی اوقات تے ویکھ سارا دن تیری لتر کھاندیاں لنگدی ریساں تو جنت دے انگور نہ کرنا ہے سارا ہر بندہ منصف مزاج آکھے گا حیا نو ہاتھ مار سارا دن تیری لتر کھاندیاں لگ دی ہے جے ویل ملدا تے مکھیاں تے کیڑیاں تینوں چمبڑدیاں نے تے تو قرآن دی آیت پڑھ کے آنا پیا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا میں تے جنت دا انگور اکو جے اپنی اوقات ویکھ میں بھی آکھاں گا اپنی اوقات ویکھ ہائے ہائے کہ جی پھر اس ایت نو من دیو میں کیا جڑا ایت نو منے ہو تو کافر ہے کہ پھر ایکو جے دا مطلب کی ہے جی آخ لیے تے چے حرج کی ہے تے ویکھو نا میں کیا سنو ذرا جاؤں ایک گل کر لگا سادے بندے ہو ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے نے توجہ سے اے کی ہے یہ دی بنیاد کی ہے نو 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 نہیں روئی بھی نہیں دی بنیاد جڑی ہے وہ ہے بیج کیوں بھائی ٹھیک ہے نا دی بنیاد کی ہے بیج جنہوں اسی پنجابی جانے ہیں وڑیواں پیوا وڑیواں بیج میری بات کو ذرا توجہ سے سنا دو یہ بیج کسان کھیت میں ڈالتا ہے کچھ دنوں کے بعد پودے کی صورت میں زمین کا سینہ چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے اس کی لوک آفٹر کی جاتی ہے اس کا سنبھالا کیا جاتا ہے وہ چلتے چلتے ایک بوٹا درخت بن جاتا ہے پھر پھل پہ آتا ہے پھل لگتا ہے وہ کپاس وہ روئی
بنتا ہے، روئی بننے کے بعد وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا، پروسیس سے گزرتا ہوا کپڑے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور کپڑے کی صورت اختیار کر گئی۔ میں گزر رہا تھا تو ایک دکاندار نے کہا حضرت صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب، صوفی صاحب، میں کہا جی کپڑا بڑا چنگا ہے جناب، میں کہا بھی ایک قمیض دا لا دے۔ میں جا کے درزی دیتا، انہیں کانٹ چھانٹ کی تھی برابر اس طرح کر کے کف کالر بنا کے انہیں کھلاؤ شاہ صاحب پہنو۔ میں کہا بہت مہربانی، تھینک یو بھائی، میں پہن لیا۔ تھوڑی دیر لگی تو بازار چ گزرے صاحبزادہ فضل الرحمان صاحب، دکاندار کہنے لگا جناب ریشم بڑا چنگا آیا تھا، خالص تے اصل ریشم دی بنیاد کی ہے او کیڑا، کیڑا غذا کھاتا ہے پھر اگلتا ہے اور وہ ریشم بنتا ہے، اس کے بعد وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا وہ بھی کپڑے کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ جب کپڑے کی صورت اختیار کر گیا تو وہ بازار کے میں آ گیا، وہ شیخ صاحب جو سیٹھ صاحب جو دکان پہ تھے، ان کا صاحب بہت فرسٹ کلاس اچھا خالص پیور ریشم آ گیا ہے، ان کا اچھا بھی ایک قمیض کا مجھے دے دو، دے دیا۔ اگرچہ ریشم پہننا حرام ہے، میں مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ ریشم لے آئے، اسی درزی کے پاس لے آئے جس کے پاس میں لایا تھا، اس نے اسی طرح کانٹ چھانٹ کی اور کانٹ چھانٹ کرنے کے بعد اس نے ایک قمیض بنا دیا۔ اب کالر کف بالکل سیم، شکل و صورت سے تو ایک ہے مگر اس کا حکم اور ہے، اس کا حکم اور ہے۔ ہے وہ بھی قمیض ہے، یہ بھی قمیض، کف کالر سیم، کانٹ چھانٹ کا طریقہ ایک ہی درزی، پروسیس ایک ہے، سسٹم ایک ہے، مگر اس کے باوجود اس کا حکم اور ہے، اس کا حکم اور ہے۔ کسی مفتی سے پوچھو کیوں، اس نے کہا اس کی بنیاد اور ہے، اس کی بنیاد اور ہے۔ جب بنیاد ڈیفرنٹ ہو تو مماثلت نہیں ہوتی، اس کی بنیاد اور ہے، اس کی بنیاد اور ہے۔ جب بنیاد ڈیفرنٹ ہو، مختلف ہو تو مماثلت نہیں ہوتی۔ مسلمان بھائیوں، میری تیری بنیاد اور ہے، میرے نبی